نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے فضل سے بہترین بدلہ عطا فرمائے آمین، اور اس مرکز کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد و شاد رکھے آمین۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو ذکر کیا جسے ہم معراج کے سفر کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سفر کے آغاز میں جو قرآن مجید نے منظر بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقصی تک پہنچا دیا۔ یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا اور مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پہنچایا، اور حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی میں انبیاء کو امامت کروائی، اور مسجد حرام کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر سب سے بلند ہے، اور مسجد اقصی کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر سب سے بلند ہے، اور یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب اس کی نسبت اس مسجد کے ساتھ ہے جس کو زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر بنایا، اور جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتوں سے پاک کیا، آباد کیا، اور ایسا آباد کیا کہ 1400 سال گزر گئے، دوبارہ کعبہ کے صحن میں بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے قریباً 600 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان میں ہے۔ ان 600 سالوں میں لوگ بھول گئے تھے انجیل کس طرح نازل ہوئی، لوگ بھول گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین در حقیقت تھا کیا۔ چند لوگوں کے سوا زیادہ لوگ گمراہی پر، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایک خوبصورت چمکتی ہوئی حقیقت یہ بھی ہے کہ آج حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 600 سال نہیں ہوئے، آج حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن میرے نبی کا دین زبر زیر کے فرق کے بغیر اسی طرح باقی ہے جس طرح کملی والے محمد نے صحابہ کو دیا تھا۔ سبحان اللہ، ذرا برابر فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو ایک عظمت عطا فرمائی جسے بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، اللہ نے مسجد اقصی کو ایک عظمت عطا فرمائی، اللہ نے مسجد نبوی کو ایک عظمت عطا فرمائی، اور اللہ نے ان مسجدوں میں عبادت کرنے والوں کی عبادت کو اس طور پر اپنے خزانوں میں مقرر کر دیا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کو 75,000 کے برابر، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے کو 50,000 نماز کے برابر اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ رب کریم یہ جو سیدنا بلال مسجد ہے، مکہ سے دور ہے، مدینہ سے دور ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتہ چلا کہ حضور نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور ان سے فرمایا وہ میرے صحابہ جنت کے باغوں میں چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں جنت کے باغ کہاں سے آئے؟ پیارے آقا نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں، یہاں پہ عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، نمازیں پڑھنا یہ جنت کے باغات میں چرنے کے برابر ہے۔ اور پیارے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کعبہ کو اٹھائے گا اور کعبہ کے ساتھ دنیا کی جتنی بھی زمینیں مسجدوں کی زمینیں ہیں ان کو اٹھائے گا، اور تمام مسجدوں کے پلاٹ کعبہ کے ارد گرد لگے ہوئے ہوں گے،
اور اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس زمین سے جدا کر دے گا. اور پیارے آقا نے فرمایا دنیا میں جہاں بھی مسجد ہے اس مسجد کا علاقہ 5 مرلے کا ہو، 10 مرلے کا ہو، کنال کا ہو یا 2 کنال کا ہو، وہ ایک مصلے کے برابر ہو. لیکن بات اتنی ہے اسی زمین کو اللہ قیامت کے دن تانبے کی نہیں بنائے گا، اس زمین کو اللہ قیامت کے دن جنت کی زمین بنا دے گا. آج جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے چکوال کے لوگ ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جب اس زمین کو اللہ تعالی جنت کی زمین میں شامل کرے گا. اب ظاہری طور پر تو یہ زمین ایسی ہی ہے جس طرح پاس والی زمینیں، قریب والی زمینیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ اس ٹکڑے کو اٹھا کر جنت کی زمین کا حصہ بنائے گا تو ایک رحمت تو اللہ کی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ زمین کے اس ٹکڑے میں بیٹھنے کی توفیق دے دی جو ایک نہ ایک دن جنت کے پلاٹ میں شامل ہوگا. اب اللہ کی رحمت سے دوسری امید بھی ہے، جس رب نے جنت کے مستقبل میں پلاٹ میں شامل ہونے والے اس ٹکڑے میں آج بٹھا دیا، دن قیامت کی امید ہے کہ وہ رب رسوا نہیں کرے گا. اب مسجد بننے سے پہلے یہ مسجد کتنی جگہ پر ہے؟ ایک کنال پر، ایک کنال 7 مرلے کی یہ جگہ. کتنا عرصہ پہلے مسجد وجود میں آئی؟ 2020 میں. 2020 سے پہلے ایک کنال 7 مرلے کی اس زمین کا حکم اور تھا. 2020 کے بعد ایک کنال 7 مرلے کی اس زمین کا حکم اور ہے. 2020 تک اس زمین پر لوگوں نے جانور بھی باندھے ہوں گے، اس زمین کو لوگوں نے کاشت بھی کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں دکانیں بھی بنی ہو سکتا ہے کسی پرانے زمانے میں پلازا بھی بنا ہو، کبھی مسلم رہے ہوں کبھی غیر مسلم رہے ہوں. لیکن جب اسی زمین کے ٹکڑے کی حیثیت تھی کسی پلاٹ کی تو حیثیت بدل کر ہو گئی کاروباری، حیثیت بدل کر ہو گئی رہائشی، حیثیت بدل کر ہو گئی زرعی، حیثیت بدل کر ہو گئی سکنی. لیکن جب یہ ایک کنال 7 مرلے کا پلاٹ بن گیا مسجد، اب کوئی آ کر کہے اب سکنی بن سکتا ہے؟ کہتے نہیں، اب سکنی نہیں بن سکتا. کہتے اب جناب یہ زرعی بن سکتا ہے؟ کہتے اب زرعی نہیں بن سکتا. کہتے پہلے تو جناب یہاں پر پاک ناپاک ہر طرح کے لوگ آتے تھے، آ کے چلے جاتے تھے. اب اس پلاٹ کے اوپر کوئی ناپاک آ سکتا ہے؟ کہا اب ناپاک نہیں آ سکتا. اچھا اگر کوئی اندر ناپاک ہو جائے تو کیا کرے؟ کہا فوری طور پر یہاں سے نکل جائے، اور باہر کوئی ناپاک ہو تو اندر نہ آئے، کوئی جانور یہاں لے کے نہ آئے، کوئی یہاں پہ گند نہ پھیلائے، کوئی دنیا کی باتیں نہ کرے. بھائی ایسی کیا بات ہو گئی؟ پلاٹ تو وہی ہے جو ایک کنال 7 مرلے کا سال ہر سال سے چلا آ رہا تھا. اس کی مختلف حیثیتیں تبدیل ہوئی، اس کے اوپر اس طرح کے احکامات لاگو نہیں ہوئے. لیکن جیسے اس پلاٹ نے مسجد کی شکل اختیار کی، اس کے حکم بدل گئے، اس کی نسبتیں بدل گئی. اب قیامت تک کے لیے آپ کہتے ہیں پلازا نہیں بن سکتا، اب قیامت تک کے لیے آپ کہتے ہیں جہاں پہ فصل کاشت نہیں ہو سکتی. یہ بات کیسی ہے؟ مسلمان کہتے ہیں یہ بات اسی طرح ہے. مسجد جب تک نہیں بنی تب تک سب کچھ تھا، مسجد جب بن گئی اب اس کو میلی آنکھ نہ دیکھو. مسجد جب بن گئی اب اس کا احترام لازم. مسجد جب بن گئی اب اس کی حیثیت بدل گئی، اب اس کا حکم بدل گیا. میں نے اس بات کو سامنے رکھنے کے بعد اس بندے سے پوچھا جس کو یہ آسان بات بھی سمجھ نہیں آئی، وہ میرے بھائی ایک کنال 7 مرلے کا پلاٹ عام زمین سے علیحدہ ہو کر مسجد بن جائے، اس کا حکم بدل جاتا ہے، اس کا اثر بدل جاتا ہے، اس کی عظمت بدل جاتی ہے،
اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، مقام بدل جاتا ہے، مرتبہ بدل جاتا ہے. پہلے جو تھا لیکن اب مسجد ہے اور قیامت تک کے لیے مسجد ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ جب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا جو تھے، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ حضور کا صحابی ہے. جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب حضور کی صحابیات میں، جب حضور کے حرم میں آ گئی اب یہ مومنوں کی ماں ہے. جب پیغمبر کے ساتھ نسبت ہو گئی اب رنگ بدل گیا. پہلے بات ہو سکتی تھی لیکن اب نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی ہے. اب یہ رنگ کا کالا غلام نہیں، اب یہ سیدنا بلال رضی اللہ. پہلے بات اور تھی، ہن رنگ سونے مصطفیٰ دا آ گیا. صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک وقت تھا کہ ہم آپ سے دور دور بھاگتے تھے، لیکن آج وقت ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے زیادہ اور پسند ہے ہی کوئی. بندے باتیں نکال کے لاتے ہیں، وہ جی فلاں صحابی نے زمانہ جاہلیت میں یہ کیا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے یہ کیا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے یہ کیا. مسجد کے پلاٹ پر مسجد بننے سے پہلے بھی تو جانور باندھے جاتے رہے، مسجد کے پلاٹ پر بھی تو پلازے بنتے رہے، مسجد کے پلاٹ پر بھی تو مختلف کام اور کاروبار ہوتے رہے. لیکن مسجد بن جانے کے بعد اب پرانی باتیں نہیں، اب اگلی باتیں کرو. محمد مصطفیٰ کے غلام صحابہ جب بن گئے، اہل بیت جب حضور کی غلامی میں آ گئے، اب حضور کے صحابہ کی بات کی جائے گی، پچھلوں کی نہیں. غلامی میں آنے کے بعد اگلی بات کی جائے گی. ابھی یہاں کوئی بندہ سپیکر لگاتا ہے تو سپیکر لگاتے وقت جب وہ لگاتا ہے تو وہ تھوڑا شور کرتا ہے، آوازیں نکلتی ہیں، یہ لوز ہوتا ہے تو کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، اس کے پیچ خراب ہوتے ہیں. تو اس وقت کوئی بندہ یہ نہیں کہتا آپ کا سپیکر خراب ہے آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں. وہ کہتا نہیں یہ خراب نہیں ہے، یہ ابھی میں ٹھیک کر رہا ہوں، ابھی میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور ٹھیک ہو جانے کے بعد سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. اگر حضور کے صحابہ سے کسی جگہ پر غلطی ہوئی بھی ہے، یہ ان کے ٹھیک ہونے کا مرحلہ تھا، یہ بننے کا مرحلہ تھا، یہ سنورنے کا مرحلہ تھا. حضور علیہ السلام نے ان کو درسگاہ میں لایا، ابتداً ان سے اگر کسی جگہ پر غلطی ہوئی بھی ہے، ان سے کسی جگہ پر معصیت ہوئی بھی ہے، یہ بننے اور سنورنے کا مرحلہ تھا. اور جب بن سنور کر تیار ہو گئے اب ان کے لیے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اب ان کے لیے قرآن کا فیصلہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے. اور اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کا راضی ہونا اس میں بھی بڑا فرق ہے. اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، اللہ تو راضی ہو جاتا ہے. بندہ توبہ کرتا ہے اللہ راضی. گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی خلا بھر جائے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے آنسو نکلے مکھی کے سر کے برابر، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ وہ تھے جن سے رب بھی راضی تھا اور وہ بھی رب پہ راضی تھے. رب راضی ہو جاتا ہے. بندہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ ٹھوکر آ جائے کہ دے ٹھوکر آ جائے نا، بالخصوص خواتین میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ساری زندگی خاوند کے گھر میں رہی، کھایا پیا، ایک دن ساس نے لڑائی کر دی، خاوند نے ڈانٹ دیا، یا 2-3 دن لگاتار پریشانی آ گئی تو کہتی میں اس گھرے میں سکھ سکھ تو آئے ہی، میں اس دنیا تو اور کوئی نعمت ویکھی نہیں، بس ایک تو میرے پلے پہ گیا، میرے تو انگلینڈوں رشتے آ گئے،
میرے تو اٹلی چو رشتے آنے ہیں، میرے تو راول پنڈی تے اسلام آباد بھی چو رشتے آنے ہیں، ایک تو چلا میرے گھر پہ گیا اور جڑے وہ اسلام آباد رشتے آنے ہیں جی اسلام آباد والے کو پوچھو تو اتنے بھی بھیج کے وہ آخری اساں نے چکوالوں رشتے آنے بندہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ بات صرف عورتوں کی میں نے ویسے کر دی، مشہور ہے۔ میں جب بھی کسی سے پوچھتا ہوں کہ کاروبار نے حالات وہ جی کرونا سنیا جگہ بچ پہ حالات بہت خراب ہو کے بڑھیا نہیں۔ میں ایک ہمارا دوست ہے کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، میں اس سے ویسے چھیڑخانی کرنے کے لیے ہر سال پوچھتا ہوں، رمضان میں پوچھتا ہوں کیسا کاروبار ہے، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب پچھلے سال رمضان بچ اسانیاں دکاناں 3 بجے بند ہو گئی ہیں، اتنے گاہک ہونے ہیں، ہوں مغرب نے ٹائم گھر آ رہے ہیں تو کوئی گاہک ہی نہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، اگلے سال میں پھر اس کو پوچھنا کہ آخنا پچھلے سال 3 بجے تک گاہک رہے تھے، وہاں تو یاد ہوگی نا گل کیا بول رہا تھا، پچھلے سال اتنا زیادہ ہوتا تھا، سیل کم ہو گئی، ناشکری پہ ناشکری، بچہ بیمار ہو گیا تب ناشکری، کبھی کبھی کسی کے گھر میں بچہ اللہ بچائے محتاج بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب ناشکری، اور اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے جو مقدر میں رزق آتا ہے نا وہ تمہارے گھر میں جو کمزور ہوتے ہیں ان کی برکت سے آتا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ کو یہ نہ کہا کرو ابا جی تو سنیاں دوائیاں بہت زیادہ آنی ہیں تو میں ان چاہ نہ سکنا، اماں اب آپ کی دوائیاں بہت زیادہ آتی ہیں میری تنخواہ کم ہے۔ کسی معذور بھائی کو، کسی معذور بہن کو، معذور بیٹی کو یہ سمجھنا یہ میرے اوپر بوجھ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ تو رزق جو تجھے مل رہا ہے وہ بھی ان کی برکت سے مل رہا ہے، اس لیے ان چیزوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بات یہ ہو رہی ہے رب راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ صحابہ کی شان قرآن کے کہتا ہے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اللہ تو راضی ہوا، یہ کس حال میں راضی، یہ انگاروں پہ لیٹ کر بھی راضی، یہ ابلتے گڑاؤں میں چھلانگے لگا کر بھی راضی، یہ گھر کا سارا مال دے کے راضی، کنبہ قبیلہ دے کے راضی، وطن چھوڑ کے راضی، سب کچھ قربان کر کے راضی، حتیٰ کہ ایک ایک عورت 4 بچے قربان کر کے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بندے کا راضی ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ حضور کے غلاموں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان کا مقام یہ ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہوں، یہ بھی مجھ سے راضی ہوں۔ تو جب حضور کے قدموں میں آ گئے اب ان کی نسبت بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور کے قدموں میں آئے نا تو نسبت بدل گئی، تو حضور کے قدموں میں آ جانا کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ ہاں یہ تسا پتہ نہ ہوئے تو حضور کے قدموں میں آنے والے کا ملک کیا ہے تو پیران پیر عبد القادر جیلانی سے پوچھو، محبوب سبحانی پیران پیر عبد القادر جیلانی سے پوچھئے جنہوں نے زندگی بھر تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، صدقات کیے، خیرات کی، عبادات کی، لاکھوں لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا، جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا، زندگی بھر کی نمازوں پر، تہجد پر، صدقات پر، عبادات پر اعتماد کر کے یہ نہیں کہا عبد القادر جنت میں چلا جائے گا، بلکہ کہا تو یہ کہا عبد القادر کے جنت میں جانے کا اگر سامان ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے عبد القادر راستے میں بیٹھ جائے، عبد القادر راستے میں بیٹھ جائے اور اس راستے سے معاویہ سواری پر سوار ہو کے گزرے اور معاویہ کی سواری کے قدموں سے دھول اٹھے اور عبد القادر کے جسم پہ پڑ جائے تو عبد القادر سمجھے گا جنت جانے کا سامان پیدا ہوا۔ کسی نے پوچھا عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے، اور پوچھا وقت کے محدث سے، انہوں نے جواب دیا وہ تم عمر بن عبد العزیز اور امیر معاویہ کی بات کرتے ہو؟ عمر بن عبد العزیز
اس گھوڑے کی ناک سے نکلنے والی میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جس گھوڑے پر سوار ہو کر معاویہ حضور کے لشکر میں شامل تھے، اور اس لشکر میں معاویہ شامل ہوں اور گرد و غبار اڑے اور معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں چلی جائے اور اس ناک سے جو میل نکلے اس میل کو ایک طرف رکھا جائے، دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز کو رکھا جائے، تو بھی معاویہ کے گھوڑے کے ناک سے نکلنے والی میل کا رتبہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کوئی پوچھے گا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ اور وجہ ہی کوئی، جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے سوائے صحابہ کے اور ہیں کون؟ یہاں پہ کوئی صبح کو فجر کی نماز میں آ کے امام صاحب کو کہے گا امام صاحب نمازاں 2 منٹ لیٹ کرے ہو، خواب تساں دسنا ہے، جی دسو رات حضور نے زیارت ہوئی، امام صاحب رک جاتے، بتاؤ حضور کیسے تھے؟ اب یہ بتاتا ہے، امام صاحب خوش، یہ سارا دن خوش، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے حضور کی زیارت ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی۔ اس رات نے کسے حصے بچ ایک لمحے واسطے حضور نے زیارت ہوئے، یہ تو خوش نصیب ہے کہ جڑا ابو بکر گود وچ لٹا کے حضور نے زیارت کرے وہ خوش نصیب نہیں، جو کندھوں پہ اٹھائے گود میں سلائے۔ ان کو پھر تکلیف تو اس طرح ختم ہوتی تھی نا کہ جب ایک صحابی رسول کو تیر و تلوار کے بڑے ہی زخم آ گئے، خون میں ڈوبے ہوئے، آخر لمحے کسی نے جا کے پوچھا اس لمحے تیری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اٹھا کے حضور کے پاس لے جائے۔ اس صحابی کو اٹھا کے حضور کے پاس لائے اور اس کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ روایات میں ہے کہ یہ صحابی خون میں ڈوبا ہوا تھا لیکن مسکرا رہا تھا، اور اس کی نگاہیں حضور کے چہرے کا دیدار کر رہی تھی، اور اپنے چہرے کو تھوڑا سا آگے کیا اور اپنا رخسار حضور کے نالین پاک پہ رکھا، خون میں ڈوبا ہوا مسکراتا ہوا جان رب کریم کے سپرد کر گیا۔ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں تھی۔ ماؤں کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ احد کے میدان میں حضور کی شہادت کی خبر شیطان نے مشہور کر دی۔ مدینہ منورہ سے ایک ضعیفہ عورت نکلی اور حضور علیہ السلام کی خبر دریافت کرنے کے لیے بے قرار تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی احد کی طرف گئی۔ راستے میں کسی نے بتایا تجھے پتہ ہے تیرا باپ شہید ہو گیا؟ کہا پرواہ کوئی نہیں، بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ آگے چلی کسی نے بتایا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا کوئی نہیں؟ کہا پرواہ کوئی نہیں، بتاؤ رسول اللہ کیسے ہے؟ آگے چلی کسی نے بتایا تو تیرا خامن بھی کوئی نہیں، کہا پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ دور سے کھڑے ہو کر دیکھا آقا سلامت ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے۔ یہ حضور کے وہ جانثار تھے جن کو حضور نے فرمایا نا مکہ چھوڑ دو، تو پھر پلٹ کے کسی نے مکے کو نہیں دیکھا۔ ہمارے علاقے میں لوگ جرگے لے کے آتے ہیں، بعض دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں، اس وقت ایک فریق کہتا ہے جی طے کروا دے اسٹامپ پر کہ دوبارہ یہ اس گاؤں میں نہیں رہیں گے۔ دوسرا فریق کہتا ہے جس طرح دی چٹی پرانی ہے پڑھا دے لیکن اسی اپنے گاؤں نو چھوڑنے واسطے تیار نہیں، مہربانی کرو منت۔ اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آ گیا آباؤ اجداد سے رہتے ہو مکہ میں، ہجرت فرض ہو گئی ہے، گھروں کو چھوڑو نکل کر مدینے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہاں سے نکل کے چکوال آ جاؤ، بلکسر آ جاؤ کہ چلو کسی آنے جانے والے سے گھر کی خیریت پتہ چل جائے گی۔ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، علاقہ ایک نہیں، موسم ایک نہیں، رشتہ داریاں کوئی نہیں، تعلقات کوئی نہیں، اور مکہ بڑا شہر ہے۔ مدینہ اس وقت کے مکہ کے لحاظ سے بھی قصبہ تھا۔ بڑے شہر کو چھوڑ کر چھوٹے شہر میں آنا یہ الگ نوعیت کی قربانی ہوتی ہے۔ یہاں سے کسی کو ہجرت کروا کے اس کو کہا جائے آ جاؤ بھائی راول پنڈی بحریہ میں، وہ تو جلدی جلدی چلا جائے گا۔
لیکن راول پنڈی بحریہ والے کو کہا جائے کہ تم نکل کے بلکسر پہ آ جاؤ، یہ ایک اور قربانی ہے۔ آباء و اجداد سے مکہ میں رہنے والے، حضور کی طرف سے بات آ گئی کہ نماز کی طرح ہجرت فرض ہے، نکلو۔ حضور کے صحابہ نے گھروں کو پلٹ کے دیکھا ہی کوئی، جب نکلے گھروں کو چھوڑ کر، تکلیفوں میں، دکھوں میں، بیویوں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، سواریوں کو چھوڑ کر، محمد کریم کی محبت میں نکلے۔ عبد الرحمن بن عوف سواری پہ سوار ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، بیوی ساتھ ہے، بھائی آ گئے، کہا تیرے مال پہ قبضہ ہمارا ہوگا، تو نے کلمہ پڑھا چلا گیا۔ باپ آ گیا، کہا تیرا بیٹا اور میرا پوتا تیرے ساتھ نہیں جائے گا، بچے کو لے کے واپس۔ سسر آ گیا، کہا میری بیٹی تیرے ساتھ نہیں جائے گی، جانا ہے تو اکیلے جاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن کے پاس سواری تھی، مال تھا، بھائی لے گئے، بیٹا تھا باپ لے گیا، بیوی تھی سسر لے گیا۔ عبد الرحمن تنہا جب مدینے میں پہنچے، اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن جب بیوی گئی تو نے کیا فیصلہ کیا؟ جب سواری گئی تو نے کیا فیصلہ کیا؟ جب مال گیا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ عبد الرحمن نے کہا یا رسول اللہ آپ مل گئے تو کائنات مل گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی نسبت مصطفیٰ ہے، جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کی تربیت حضور نے فرمائی ہے، جن کا تزکیہ حضور نے کیا ہے، جو حضور کے شاگرد ہیں، جو حضور کی نبوت کے عینی گواہ ہیں۔ آج اگر کوئی حضور کے ان صحابہ کا انکار کرتا ہے تو نبوت کی عمارت زمین بوس ہوتی ہے۔ آپ کسی اہل حدیث عالم سے ملیں، بریلوی عالم سے ملیں، دیوبندی عالم سے ملیں، اور اس کو صرف ایک میرا سوال پوچھ لیں کہ دین آدھا کس نے دیا، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ آدھا دین تو تنہا عائشہ صدیقہ نے امت کو دیا، آدھا دین سب صحابہ نے امت کو دیا، اور آدھا دین تنہا عائشہ صدیقہ کے صدقے سے امت کو ملا۔ اب جو کوئی حضرت عائشہ کا انکار کرے تو پھر حضور سے ملنے والا دین حضرت عائشہ کے انکار کے بعد زمین بوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں پہ تسلیاں دیتے ہیں لوگ کاروبار کرنے کے لیے، علاقے میں لوگ کہتے ہیں میں نے اس پارٹی کے ساتھ کبھی لین دین نہیں کیا، علاقے کا ایم پی اے کہہ دے، ایم این اے کہہ دے، انجمن تاجران کا صدر کہہ دے جناب یہ پارٹی اچھی ہے آپ اس سے کاروبار کر لیتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ کروڑوں روپے کا کاروبار کر لیتے ہیں، مال اٹھوا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے اس کی انجمن تاجران کے صدر نے تسلی دی ہے، اس کی تسلی ایم این اے نے دی ہے، اس کی تسلی ایم پی اے نے دی ہے۔ اور میرے بھائی تاجروں کی تسلیوں کو مانتے ہو، ایم پی اے کی گارنٹیوں کو مانتے ہو؟ محمد کے صحابہ کی گارنٹیاں تاجروں نے نہیں، اللہ کے قرآن کے سپاروں نے دی۔ دبئی سے سونا خریدنے کے لیے جاؤ، مور لگی ہوئی ٹکی پڑی ہوتی ہے 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، 18 کیرٹ، دوبارہ اس پہ شک بھی کسی کا نہیں جاتا۔ کہتے جناب جب حکومت نے مور لگا دی تو یہاں پہ 2 نمبری نہیں ہوتی، تو حکومت مور لگا دے تو بندہ مان لیتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ہو جائیں 5000 کے کاغذ کے نوٹ پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جس پر گورنر اسٹیٹ بینک نے دستخط نہیں کیے، اللہ کے قرآن نے مہریں لگائی ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن پر اللہ کے قرآن نے مہریں لگائی ہیں، اہل بیت وہ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کی کہی گئی بات ممکن ہے کہ جھوٹی ہو جائے لیکن حضور کے سکھائے ہوئے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ ہم اس ملک میں قانون ساز اداروں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کر، دل پہ پتھر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا جسم لہو لہان ہے، ایک طرف ہمارے جذبات پر حملے کیے جا رہے، ایمان پر حملے کیے جا رہے، دوسری طرف ہماری تحریک کے قائدین پر آئے روز گولیوں کی بوچھار کی جا رہی۔
ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں کو مختلف عدوت خانوں اور اذیتوں سے گزارا جاتا ہے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ تمام زخموں کو سی کر قانون ساز اداروں پہ جا کے دستک دے رہے ہیں، اور دستک بھی سوکھی دھرنے کی دستک نہیں بلکہ بڑی تعداد میں ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچ کر ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کے گستاخ کے لیے پاکستان میں سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے لباس کی گستاخی کرتا ہے تو کپڑے کا ہے نا حضور کا لباس، کپڑے کا لباس جو حضور نے پہنا دھاگے سے بنا ہوا، اس کی کوئی توہین کرے تو اس پر 295 سی لگتی ہے، تو کیا عائشہ نبی کا لباس نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے جو نالین پاک چمڑے سے بنے ہوئے، آج حضور کے نالین پاک کی کوئی گستاخی کرے اس پر 295 سی لگتا ہے، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا وہ سب کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ جو اس ابو بکر پہ زبان درازی کرے اس پر 295 سی سزائے موت لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے؟ میرے نبی نے جس کو کعبے کا لڑ پکڑ کے مانگا، جس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عظمت عطا کی، میرے نبی کے سسر اور پاک پیغمبر کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس عمر کے پتلے جلانے کے لیے یہ ملک بنا ہے، اس عمر کو برہنہ گالی دی جائے، اس عمر فاروق پر معاذ اللہ تبرہ کیا جائے، بکواسات کی جائیں، مغلظات بکی جائیں، اور ہمیں کہا جائے کہ تم خاموش ہو جاؤ، تمہارے بولنے کی وجہ سے ملک کا امن خطرے میں آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے گستاخ آزاد ہوں اور گستاخوں کی گرفتاری کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے والوں کو کہا جائے کہ تمہارے دروازہ کھٹکھٹانے سے، تمہارے متوجہ کرنے سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، افراتفری کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ایسی حرکتیں کرنا ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ تم قانون کے لبادے میں گستاخوں کے سہولت کار ہو، اور جو گستاخوں کے سہولت کار ہوں گے ہم پھر اس مطالبے پر مجبور ہوں گے گستاخوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے قانون سازی کرنا۔ مصطفیٰ کا ہم تبر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم تبر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم تبر ابو بکر ابو بکر خلافت راشدہ۔ ہم نے الحمدللہ پنجاب اسمبلی میں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں، نصاب تعلیم میں جو ختم نبوت صحابہ و اہل بیت کے عنوانات پر لکھے گئے مضامین پر قادیانی اور رافضی ہاتھ ڈاکہ مارتے تھے، ہم نے وہاں پر یہ قانون پاس کیا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطالعہ پاکستان، تاریخ اور اسلامیات کے تمام تر اختیارات پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے لے کر ہم نے علماء کو دیے تاکہ ختم نبوت صحابہ اور اہل بیت پر ڈاکہ مارنے والا وہ قادیانی اور رافضی ہاتھ اس قانون کے ذریعے کاٹا جا سکے، اور الحمدللہ اس قانون کے ذریعے ہم نے اس کو کاٹا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور آپ کی دعاؤں سے ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کروایا کہ پنجاب کے تمام سرکاری غیر سرکاری سکولوں میں پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک ناظرہ قرآن لازمی پڑھایا جائے، 6ویں جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک قرآن مجید کا ترجمہ لازمی پڑھایا جائے گا۔ جب میرا بیٹا میری بیٹی ترجمہ پڑھ لے گی پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ عائشہ کا شان کیا ہے، پھر اس کو قرآن خود بتائے گا، سکول کا استاد بتائے گا کہ جس لعین بے ایمان نے کہا کہ حضور کے جانے کے بعد صرف 3 مسلمان رہ گئے، قرآن کی تفسیر میں اس کو ماسٹر بتائے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حضور کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے بیعت کی تھی
وہ 1400 صحابہ سے اللہ اس کا رسول راضی ہے، اس کو استاد بتائے گا یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں دو چار نہیں، فوجوں کی فوجیں داخل ہوئی. اور یہ کہنے والا تو اتنا بڑا بدتماش ہے جو کہتا ہے حضور کے جانے کے بعد صرف 3 مومن رہ گئے، اور کہتا ہے مقداد، ابو ذر، سلمان. اس نے بدبخت نے حضرت علی کے ایمان کا انکار کیا ہے، اس نے حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ و حضرت عباس کے ایمان کا انکار کیا ہے. اللہ سلاس سے کیا یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ شخص حضور کے صحابہ کا بھی منکر ہے، حضور کے اہل بیت کا بھی منکر ہے، اور ایسے گستاخوں کی جگہ کال کوٹ بھی پھانسی کا پھندا ہو. اور آپ کی دعاؤں سے 28 ستمبر کو قریباً 1.5 مہینہ پہلے ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد پاس کی. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکاری دفاتر پنجاب کے جتنے بھی ہیں، دفتر ایس ایچ او کا ہو یا پٹواری کا ہو، ڈی ایس پی کا ہو یا اے سی کا ہو، ڈی سی کا ہو یا ڈی پی او کا ہو، کمشنر کا ہو یا سیکٹری اور چیف سیکٹری کا ہو، دفتر وزیر اعلیٰ کا ہو یا تحصیلدار کا ہو، ہم نے یہ قرارداد پاس کی تمام سرکاری دفاتر میں یہ لکھا جائے انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اور ترجمے کے ساتھ لکھا جائے تاکہ میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے قادیانی کو پاکستان پنجاب کے در و دیوار جواب دے سکیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں آ سکتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور اس کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کو بھی ترجمے کے ساتھ لکھا جائے گا. اور یہ طے کیا گیا شہر کے داخلی خارجی راستوں پر باب ختم نبوت لگائے جائیں. محافظین ختم نبوت ابو بکر و عمر عثمان و علی کے نام لکھے جائیں. آپ اپنے علاقے میں باب ختم نبوت بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے گاؤں کے داخلی خارجی راستوں پر باب ختم نبوت بنائیں گے، محافظین ختم نبوت ابو بکر و عمر عثمان و علی کے نام ساتھ لکھیں گے. اور میں یہ بات بتاتا چلوں، ہم ہر بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہم ہر دیوبند مسلک کی جماعت اور بزرگ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہم ہر اہل حدیث مسلک کے کارکن اور قائد کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے عائشہ ان کی بھی ماں ہے، عائشہ ہماری بھی ماں ہے. ابو بکر ان کے بھی پیر ہیں، ابو بکر ہمارے بھی پیر ہیں. یہ رشتے بلند تر ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل و سنت اتحاد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس ملک کو کلمے کے نام پر لیا گیا تھا، نظام خلافت راشدہ کی بہاریں اس ملک میں قائم کر کے ڈالیں گے انشاءاللہ. خلافت راشدہ خلافت راشدہ. حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان بزرگوں کی گئی محنت رائے گا نہیں جا سکتی. حضرت امیر عظیمت کا بہایا جانے والا خون رائے گا نہیں جا سکتا. ہمارے بزرگ اکابرین کی دی گئی قربانیاں رائے گا نہیں جا سکتی. اعلیٰ حضرت کے دیے گئے فتاوی جات رائے گا نہیں جا سکتی. حضرت نانوتوی کی بتائی گئی باتیں رائے گا نہیں جا سکتی. کالا پانی کے جزیروں سے نکل کر جو آوازیں اٹھی تھی وہ دب نہیں سکتی. مشکل ترین حالات میں
لاہور سے نکل کر وزیر آباد تک بہنے والا خون رائے گاہ نہیں جا سکتا۔ مشکل ترین حالات میں حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے رہنے والوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کا علم اٹھانے والوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ اس ماں کے آنسو رائے گاہ نہیں جا سکتے جس نے کراچی کی شاہراہوں پر بیٹا خالد شہید ہوا تو اپنے چھوٹے چھوٹے پوتوں کو لا کر عظمت صحابہ کے سٹیج پر بٹھا دیا اور اس نے کہا میرا بیٹا خالد شہید ہوا، میں اپنے چھوٹے چھوٹے پوتوں کو سٹیج پر بٹھانے کے لیے اس لیے آئی ہوں، میری تمنا ہے میں قیامت کے دن شہید کی ماں بھی بنوں، شہیدوں کی دادی بھی بنوں۔ میرے جنگ کی گلیوں میں ان بہنوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جا سکتی جو ایک رات کی بیائی ہوئی جنگ کی بیٹی اور ولیمے کے دن اس کے خاوند کو مقدمے میں پسا دیا گیا اور جب وہ اپنے خاوند سے ملنے کے لیے گئی، خاوند نے کہا میری قید لمبی ہو سکتی ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں کہیں اور نکاح کر لے۔ یہ جواب میں کہتی ہے میں تیرا انتظار کروں گی، تو جائیداد کے لیے تو نہیں آیا، تو نبی کے عمر ابن خطاب کے لیے آیا ہے، میں تیرا انتظار کروں گی۔ چکوال کے لوگوں اس نے انتظار کیا، کتنا انتظار کیا؟ ایک رات کی اس دلہن نے حضور کے صحابہ اہل بیت کی محبت میں آنے والی اس آزمائش پر صبر کیا۔ 27 سال گزر گئے، 27 سال گزر گئے۔ 27 سال کے بعد جب یہ اندر سے رہا ہو کر آیا تو اس کی داڑھی سفید ہو چکی، اس کی جوانی گزر گئی اور اس عورت کی جوانی چلی گئی، اس کے سر میں چاندی چمکنے لگی۔ جب میں اس جوڑے سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا، میں نے کہا تمہاری جوانی گزر گئی۔ انہوں نے میرے اگلے جواب سے پہلے مجھے جو کہا، انہوں نے کہا حضور کے صدیق کے لیے 27 سال اور بھی ہو تو ہم قربان کرنے کے لیے۔ اللہ کسی کا بقایا نہیں رکھتا۔ دنیا کے بینک کے جو پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرضہ دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، جو اللہ کے راستے میں دیا جائے اللہ اس کو لوٹا کے دیتا ہے۔ ان تمام آنسوؤں کا بدلہ حضور کا دین تخت پر آنے کی شکل میں ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ان تمام تر قربانیوں کا بدلہ نظام خلافت راشدہ کی شکل میں ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ان تمام تر دکھوں اور مصیبتوں سے گزرنے والوں نے ایک ہی بات بتائی ہے، جگر کا خون تو دیا جا سکتا ہے لیکن حبشے کے کالے بلال سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ آپ ماشاءاللہ بیدار خطے کے لوگ ہیں، میں امید کروں گا حضور کی ناموس کے لیے، صحابہ و اہل بیت کی ناموس کے لیے اگر آپ کو کال دی گئی تو آپ اسلام آباد تک آنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ آپ کو کال دی گئی آپ لاہور آنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ آپ کو جہاں بلایا گیا ہر حال میں نکلنے کے لیے تیار رہیں گے۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وفات ہے۔ آج سے مشورے شروع کریں، آج سے اپنے پروگراموں کو ترتیب دینا شروع کریں۔ 1 جمادی الثانی سے لے کر 21 جمادی الثانی تک 21 دن کے پروگرام اپنی مسجدوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، بیٹھک میں، ڈیروں پہ ترتیب دیں اور تمام پروگراموں کا ایک ہی عنوان ہوگا اور وہ عنوان ہوگا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق۔ یہ عنوان ہوگا انشاءاللہ۔ اور 21 جمادی الثانی کو آپ کے دیہات کے شہر کے محلے کے چھوٹے بچے وہ مدح صحابہ جلوس خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور 22 جمادی الثانی کو کوئی مرد گھر میں نہ رہے، کوئی بزرگ گھر میں نہ رہے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، وہ باہر آئیں۔ بعض لوگوں نے عورتوں کو باہر لایا، ہم عورتوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، عورتوں سے مقابلہ کرنا میرے نبی نے منع کیا ہے اور میں ان سے کہتا ہوں اگر تمہیں مقابلے کا شوق ہے تو مردوں کے مقابلے میں مرد لاؤ، مردوں کے مقابلے میں مرد لاؤ،
لیکن ہم مقابلہ بازی نہیں، ہم قانون سازی چاہتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم 22 جمادی الثانی کو اس ملک میں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کے عنوان پر پورے ملک میں نکلیں گے، اور گستاخ سیدنا صدیق اکبر کے لیے سزائے موت کے قانون کے مطالبے کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم کو سرکاری سطح پر منایا جائے، اس مطالبے کو لے کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اپنے علاقوں میں پروگرامات کریں گے، درس قرآن کریں گے، گھروں میں حکایات صحابہ کی تعلیم کریں گے۔ میرے اللہ نے چاہا اسی جد و جہد کی برکت سے ایک دن ہم منزل کو پالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ شانہ صدیق اکبر